السلام علیکم. عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 34. تکلیف سے بھرپور خواب سے جاگا. اس کا جسم ابھی تک جھلس رہا تھا. اس نہ سمجھ آنے والے درد نکرش، ایک ایسا درد جو پیر کی انگلیوں سے اٹھتا پورے بدن میں سرایت کرتا ہو. سے میں مر جاؤں گا. زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ضبط کھو کر بے ہوش و خر سے بیگانہ ہو گیا. مہاراج کا غم و غصہ سے بھرا مزاج قدرے شانت ہوا. ساکشی کے تصور اور اس کی باتیں کرتے ہنسی نے مہاراج کے لبوں کو کتنی دفعہ چھوا ظفر کبار شمار نہیں کر سکے. ناگ مہاراج کو آنکھوں سے مسکراتا ایک مدت بعد دیکھتے دل سے خوش تھے. ظفر کبار، ہم آپ کو کمرہ خاص میں اس لیے بلا رہے تھے، رانی حریر کے لیے. یہ دوا آپ اس کو دیجیے. ایک نیلے رنگ کا رومال ان کی طرف بڑھاتے یک دم سنجیدگی سے ظفر کبار سے مخاطب ہوئے. مگر زرغام، میں کیوں دوں؟ آپ خود دیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا. نہیں، آپ دیجیے تو بہتر ہوگا. اور یہ جان لکڑی ہے جو اس کو یقیناً شفا عطا کرے گی. اس پر خاص قسم کا عطر بھی چھڑکا گیا ہے. اس کی خوشبو دماغ کی بند نسوں کو بیدار کرے گی اور سرما کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں کھول دے گی. رانی، انشاءاللہ انشاءاللہ. ضرور. ظفر کبار نے بھی جواباً کہہ کر ناگ راجا کو گہری نظر سے دیکھا. اب آپ جائیے ظفر کبار، ہم کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیں گے. ظفر کبار نے اسبات میں سر ہلاتے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر ناگ مہاراج کی سنجیدگی بھری خاموشی نے چپ سادھنے پر مجبور کر دیا. بارش فوار کی صورت افریقہ کے جنگل میں برس رہی تھی. اسی وجہ سے اس کی بے ہوشی دم توڑنے لگی. جاگا تو ہر درد سے آزاد تھا. اس کے درد کا وہ سلسلہ کچھ دیر تک کا تھا. جو اس کے ساتھ ہوا وہ محض اپنا خواب سمجھ کر جھٹلاتے ہوئے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. کچھ پھل کھاتے وہ ایک گھنے پیڑ پر چڑھ کر سو گیا. ساکشی کھڑیچا لیے خالہ کی گھر آئی. کھڑیچا ان کے گھر میں یقیناً محفوظ تھا. گھر پر خالہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے تالے کو اس نے جادو سے کھولا. گھر میں داخل ہو کر چپکے سے ایک محفوظ جگہ پر کھڑیچا اور جنات جو کانچ کی بوتلوں میں قید تھے ان کو بھی ایک ساتھ ہی چھپاتے ہوئے ایک حصار قائم کیا. جو خالہ یا کسی کو بھی وہ کھڑیچا وہاں دکھائی نہ دے. کوئی بھی روحانی یا شیطانی طاقت نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے اس کا سراغ نہ لگا سکے. وہاں جانے سے پہلے خون کی ضرورت ہے، اور میرے جسم کی یہ ضرورت میرے لیے بہت بڑی برائی ہے جس کا کوئی حل بہت تلاش کرنے کے باوجود آج تک نہ مل سکا. جب نو مولود سانپ تھی میری ماں نے مجھے انسانی خون پلایا جو میرے ہی کسی اپنے کا تھا، اور یوں تھوڑا تھوڑا سب روز پلاتے جو انسانی روپ میں ہوتے، یعنی ناگ یا ناگن. ان کی برادری کا ماننا یہ تھا وہ سانپ نر یا مادہ انسانی طاقتور اور انسانی ہمدردی رکھے گی، اسی لیے خون اس کا پلاتے جو ان کی نظر میں نیک اور ایمان والا ہوتا. اس طرح اس کی عادت بن گئی. وہ دودھ پیتی یا خون پھل کبھی کبھار کھاتی. کچھ وقت گزرا، وہ خون پینے کی عادت کو ناپسند کرنے لگی اور بدلنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن آج تک وہ عادت بدل نہیں پائی. ہاں، کم ہوتے ہوتے اس کی عادت 2 دن پر آ رکی. یعنی 2 دن کے بعد تیسرے دن اسے شدت سے خون کی طلب ہونے لگتی ہے. تیسرے دن کی رات اس کی وہی طلب اس کے جسم کی کمزوری بن جاتی. بدن لرزنے اور تنفس تیز تر ہو جاتا. اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے جتنا بھی چاہے کھاتی پیتی اسے کوئی فرق نہ پڑتا. وہ اپنے ماں باپ سے بہت ہی خفا ہوتی. ایک ہی شکایت تھی اسے، بس کاش
آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا، میں پھل اور عام چیزوں سے پیٹ بھرتی۔ اس طرح اپنے خطا کار جسم کو انسانی خون کی عادی بنا کر مزید گناہ گار نہ کرتی۔ اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے معافی ملنے کی آس نہ رہے۔ رب کی حضور روتی پشیمان ہوتی بہت سی عبادت کی، مگر یہ عادت نہ چھوٹ پائی۔ جب تک وہ اپنے خاندان میں برادری میں تھی اسے روز تھوڑا تھوڑا خون ملتا رہتا، لیکن جب اس نے اپنے خاندان برادری کو چھوڑا اور تنہا قبیلے سے دور چلی گئی، تب اسے اپنی اس کمزوری کا پہلے سے بھی گہرا ادراک ہوا۔ ایک پارک میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو وہاں کسی کا ناحق خون نہیں پیوں گی، چاہے میری حالت کتنی ہی خستہ کیوں نہ ہو جائے، اور بہراج تک پہنچنا بھی جلد سے جلد ضروری ہے۔ کتنے دن لگیں گے وہاں اور کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ میرا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ڈیرے پر آ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی باہر پڑے پلنگ نما تخت سے کچھ آواز سنائی دی۔ تخت کو دھیان سے دیکھتے اسے دو دراز دکھائی دیے، ان پر تالا تھا۔ یہ دراز اس نے پہلے بھی دیکھے، مگر اس خیال سے اس نے نہیں کھولا کہ کچھ بے فضول نہ ہو۔ اگر کچھ خاص ہوتا تو بہراج یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ تالا کھلنے سے بہراج کے واپس آنے پر اسے شک ہوگا، وہ جادوگر ہے، کوئی ایسا طلسم چھوڑا ہو سکتا ہے جو ناگن کے چھوتے ہی اس کو بعد میں خبر دے، یا اسی لمحے، اور بعد میں وہ ناگن تک آسانی سے پہنچ جائے۔ یہ اس کے لیے ایک رسک ہی تھا، لیکن دراز سے مسلسل آتی آواز اسے اکسا رہی تھی، وہ ایک بار اسے کھول کر دیکھ ضرور لے۔ اس نے منکا کی طاقت سے تالا کھولنا چاہا۔ تالا جادو سے ٹوٹ گیا، آگ کی ایک تیز چنگاری نکلی۔ پھر شدت سے یہ احساس ہوا، جادوئی منتر سے تالے کو باندھا گیا تھا۔ کیا اس نے خود کے ساتھ درست کیا تھا؟ اس میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا جس کی کوئی شد بدھ نہیں تھی اسے، مگر موبائل پر اردو میں ناجائز کالنگ لکھا رہا تھا۔ پڑھائی کی اسے سمجھ تھی، قبیلے میں سب ناگن کو پڑھایا جاتا، تعلیم ضرور دی جاتی تاکہ انسانوں میں رہنا آسان ہو۔ یہ اہم اور بے حد ضروری حصہ تھا۔ اسے کال اٹینڈ کرنا مناسب نہیں لگا۔ ناگن کے پاس قدرتی ایسی طاقت موجود ہوتی ہے جو کسی بھی مرد و زن کا روپ دھار لیا کرتی، اور آواز بھی وہ بدل سکتی تھی۔